الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم جس شدت سے حضرت مفتی صاحب کا اور حضرت مولانا کا انتظار کرتے تھے، الحمدللہ وہ گھڑی مکمل ہو چکی ہے اور بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں بہت ادب سے حضرت مفتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سودی قرضے کے نتیجے میں اور سود کی وجہ سے جو تباہی امت کے اندر آ چکی ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی یہ مجلس ہے۔ ایک بات تو عام طور سے تقریباً سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ بھئی سود حرام ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ کس درجے کی خطرناک چیز ہے اس کا شاید احساس نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک لائیو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا سمجھیے کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک چوہا بار بار اس کو پریشان کر رہا ہے، شیر کو چھیڑ رہا ہے، اور شیر جو ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ چوہا مجھے چھیڑ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن شیر اس لیے کہ بھئی اس کو کیا جواب دے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے سامنے مقابلہ کروں یا اس کو کچھ جواب دوں۔ تو شیر اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کو دیکھ کر چوہا ایسا کہنے لگے کہ جو منع کسو تھوانو نہ تھی، وہ شیر جیوا شیر نہ بھی آنگڑی کری نہ بھی جاؤ۔ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ چوہے صاحب کی ناسمجھی اور ان کا پاگل پن ہے کہ یہ شیر کو چھیڑ کر ایسا سمجھتا ہے کہ مانا کسو نتی تھوانو۔ تو جیسے اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ شیر ایک طاقتور جانور ہے اور اس کے سامنے چوہا بالکل بے حیثیت
تو اس کی جو نسبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ نسبت، یہ صرف میں نے آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور اور کتنے زبردست غالب ہے، اس کے سامنے انسان کیا حیثیت رکھتا؟ سارے انسان مل کر بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ سود میں مبتلا رہتے ہیں، سودی کام چھوڑتے نہیں ہیں، ہیلوں حوالوں بہانوں سے اور اپنے من کو منا کر سود کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تمہیں چھوڑنا نہیں ہے نا اس کو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب بتائیے یہ انسان اللہ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا سا کورونا کے وائرس کی وجہ سے پوری دنیا گھٹنوں کے بل آ گئی، سب پریشان ہو گئے، تو یہ اللہ کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ لیکن احساس نہیں ہے نا، جیسے وہ چوہا ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کشت نہیں تھوانوں جو وہ کتنی وقت شیر نے چھیڑی آئے اس میں، تو یہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے کا، بدھا لے سے نے بدھا لون پر گاڑی لاوے سے گھر بناوے سے અને લોકો કરે છે ને કાં કોઈને કશું થયું، ایسا سمجھ کر اپنے آپ اندر میں اپنے نفس کو منا لیتا ہے کہ આપણે بھی સાચું કરીએ છે۔ تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب عتاب آتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور اگر ظاہری عتاب بھی نہ بھی آوے تو بھی سود کی حالت یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا کہ ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل، کہ سود چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، بڑی بڑی بینکیں ہو جائے اور ان کا کروڑوں کا بجٹ ہو جائے اور پورا سود میں لت پت آدمی لگے ایسا کہ اس کے تو اتنے بزنس ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بھی بڑھ جائے سود، اس کا انجام جو ہے یہ بربادی اور تباہی ہے۔ چنانچہ یہ بڑے بوڑھے لوگ شاید جانتے ہوں اور ان کے سامنے ایسے واقعات بھی ہوئے ہوں گے کہ جو لوگ سود میں مبتلا رہتے تھے، ان کی ایک زمانے میں ان کی شان تھی، لیکن جیسا کہ فرمایا کہ ابھی میں یہاں آ رہا تھا اور مجھے ایک قاری صاحب کی خوبصورت اور بہترین قرات میں یہ سنائی دے رہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو یمحق کا ترجمہ ہوتا ہے ختم کر دینا، بالکل ملیہ میٹ، جیسا مکان ہے صاف کر کے پلاٹ بنا دیا جائے تو اس کا کیسا حال ہوتا ہے کہ بالکل ختم، کہیں کسو اتوج نہیں۔ تو یہ ہے یمحق، کہ اللہ تعالیٰ سود کو بالکل صفایا کر دیتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کہ ایک زمانے میں جن کا نام بولتا تھا وہ سب سود میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع اپنے دل میں آج یہ نیت تو ضرور کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا کے اندر بسنے والے 99.99% لوگ سب سود میں ہوں اور میں اکیلا بچ جاؤں گا تو بھی میں سود میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی اتنی نیت کرتے ہو؟ اچھا، اب دوسری بات آپ دیکھو کہ سود میں لوگ جاتے کیوں ہیں، اس کی وجہ پر کبھی غور کیا آپ نے کہ لوگ سود میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اتنا اتنا بیاج بھرنا پڑتا ہے اور اتنی اتنی تباہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کے انجام دیکھ کر بھی لوگ سود میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھو جتنی لون آپ کے سامنے ہے نا کہ بھئی ایک ہوم لون ملتی ہے
دوسرا ایجوکیشن لون ملتی ہے، کار لون ملتی ہے، پرسنل لون ملتی ہے، بزنس لون ملتی ہے نا. جتنی لون ہے اسی میں آپ اسباب تلاش کر لو کہ کیا وجہ ہے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. ایک وجہ کہ دیکھا دیکھی میں ہونے والی فضول خرچی. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کا، اللہ نے پورا کوپریٹو سسٹم رکھا ہوا ہے دنیا کا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ نے روزی تقسیم کر کے رکھی ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کو زیادہ دے کر اللہ امتحان لے رہا ہے، کسی کو کم دیا ہے تو اس کو کم دے کر اللہ امتحان لے رہا ہے. اب کوئی ایسا سمجھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں، تو یہ دنیا کے بنے ہوئے قانون فطرت کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے. اور فطرت کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنو ٹنکو پڑے چھے، پنو ٹنکو پڑے چھے. دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جو دوسرے کر رہے ویسا مجھے بھی کرنے چاہیے. وہ اپنے گھر والوں کو اتوار کو ہوٹلوں میں کھانے لے جاتا ہے تو میں بھی لے جاؤں گا. اس کے ہاں نئی سفید کلر کی گاڑی آ گئی تو میرے یہاں بھی آنی چاہیے. اس کے یہاں مکان کا نیا کام کروایا تو میرے یہاں بھی ہونا چاہیے. دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جو فضول خرچی کرنے چلے جاتے ہیں تو نتیجے میں ان کو اکثر سود میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. تو سود میں مبتلا ہونے کی عام طور سے لوگوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ فضول خرچی جو لوگوں کی دیکھا دیکھی شروع کی. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو. ایک بینک نہیں 100 بینک بھی بن جاوے نا اور سب لون دینا شروع کر دے تب بھی اس کا علاج تو نہیں ہے. کیونکہ خواہشات کے کوئی دی اینڈ نہیں ہے دنیا. خواہشات کا کوئی دی اینڈ ہے؟ کوئی دی اینڈ نہیں ہے خواہشات کا. اس کے پیچھے بندہ قارون کا خزانہ لگا دے تو بھی کم پڑنے والا. تو اس کے لیے آپ ایسا کہو کہ بھئی لون دینے کا ادارہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو اس میں تو کوئی، اس میں اپنے نفس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے علاج بتلایا کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہیں ان کو جا کر دیکھو، جن کے حالات ہم سے بیکورڈ ہے، دنیاوی اعتبار سے کم نعمت ہے، ان کو جا کر دیکھو تو تمہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کی شکر گزاری پیدا ہوگی. اس کا احساس آئے گا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے جتنا بھی نہیں، اپنے پاس تو اللہ کا کرم ہے. یہ اس کا علاج ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہو نا کہ مولوی صاحب یہ چیز ہماری عورتوں کو کہنے کی ضرورت ہے، تو عورتوں کو تو ہم کہتے ہی ہیں. اس کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہے کہ عورتوں کو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہوٹلوں میں لے جانے کے بجائے جھپڑ پٹی میں لے کے جا کے دکھاؤ کہ کیا حالت ہو رہی ہے ادھر اور تم کس حالت میں ہو، تو گھر والوں میں بھی شکر گزاری آ جائے. تو ایک وجہ ہے فضول خرچی جو دیکھا دیکھی سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اس کا علاج ہو گیا. دوسری وجہ ہے کہ لوگ اپنے مکان کے لیے لون میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی પોતાનું મકાન નથી, પોતાનું મકાન થઈ જવું જોઈએ. بھئی خود کا ذاتی مکان بے شک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے حصول کے لیے اسی اللہ سے جنگ کر دینا جو نعمت دینے والا ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو પોતાના મકાન માટે નથી સગવડ તેમ છતાં ہوم لون લઈ લો. ہوم لون لینے والے میں نے اکثر ایسے دیکھے ہیں کہ جو لوگ تھک جاتے ہیں لون بھرتے بھرتے، کیونکہ ہوم لون میں 15-20 سال 30 سال کی لمبی لونیں ہوتی ہیں. لیے تھے 7 لاکھ اور ہفتوں کے ساتھ بھرنے کا دیکھو آپ تو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ تک پہنچتا ہے. بھائی آپ اتنے بڑے امیر ہیں کہ 7 لاکھ لے رہے ہیں اور سامنے والے کو اس کے بدلے میں اتنے سارے لاکھ دے رہے ہیں. تو ہوم لون میں پڑھنے کی وجہ ہے کہ بھئی اپنا ذاتی مکان کی ایک خواہش ہوتی ہے. تو اپنے ذاتی مکان کی خواہش اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے سورسز اختیار کیے جائے اور
اگر نہیں ہے تب تک کرائے کے مکان سے چلائے، لیکن ہوم لون میں پڑھنے کی غلطی نہ کرے۔ میرے پاس سامنے بہت سارے کیس ہیں کہ لوگ ہوم لون میں پڑھ رہے ہیں اور 1 سال 2 سال تک تو بیچارے ہفتے بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی سچویشن میں آ کے کھڑے ہیں کہ ہفتے بھر ہی نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی کہ جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ بھی جا رہا ہے، گھر بھی جا رہا ہے، اب تک کی محنت سب چلی جا رہی ہے، سود پہ سود بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، عزت بھی چلی گئی، مکان بھی چلا گیا، محنت کا کمایا ہوا مال بھی چلا گیا، اور الٹا اللہ کے ہاں گناہ تو برقرار ہے ہی۔ تو کیا فائدہ ایسے ذاتی مکان کی لالچ کا؟ تو ذاتی مکان نہیں ہے تو کرائے کے مکان سے چلائے، اور اگر انتظام کرنا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر کرے کہ لون میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ تیسری چیز ہے ایجوکیشن لون، کہ لوگ تعلیم کے لیے سودی قرضہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مول صاحب بیاج نو در بہو اوچھو ایسے، انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے ایجوکیشن کی لون میں، اور ابھی بھرنا بھی نہیں ہے، پڑھائی پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد جب ہم کام پہ لگ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو بھرنا شروع کرنا ہے، تب تک انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو میں ایسا کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم جو سودی لون کے ذریعے سے ہوتی ہے، اکثر وہ تعلیم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو رہی ہے۔ جس تعلیم کے ذریعے سے انسانیت آنی چاہیے، لوگوں کی ہمدردی آنی چاہیے، ڈاکٹر بن کر لوگوں کی ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، سود کے ذریعے سے جو لوگوں کے خون چوسے ہوئی رقم ہے اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی ہے، تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دل پڑھائی کرتے کرتے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو بکرا سمجھتے ہیں اور چاروں طرف سے جتنا لوٹنا چاہے اتنا لوٹ رہے، کہ میڈیکل میں سے بھی لوٹ رہے، لیب میں سے بھی لوٹ رہے، ادھر سے بھی لوٹ رہے، ادھر سے بھی لوٹ رہے، کہ بھئی سودی رقم کے ذریعے سے پڑھائی کا اکثر ایسا نظام ہوتا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ یا پھر آپ ایسی پڑھائی پڑھو کہ جو بغیر سود کے بھی کام چل جائے، کم فیس کی پڑھائی ہے۔ پڑھائی تو پڑھائی ہے، لیکن پڑھائی کو بھی پیسوں کے لیے پڑھائی کا ایسا چکر چلایا ہے کہ جے میں ودھار پیسہ ملتا ہو ایک بڑھوان ہو، تو پھر یہ چکر ہو گیا کہ MBBS کی فیس ہو گئی 1.5 کروڑ روپیہ، اب 1.5 کروڑ نہیں ہے تو سود پر لاؤ۔ تو اس لیے پڑھائی کے حوالے سے بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے جو امت کی ضرورت ہے اور میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ایسی پڑھائی پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ اس میں سودی لون لی جائے۔ پھر ایک چیز آتی ہے بزنس لون، بزنس لون، کہ لون لے کر بزنس کیا جائے۔ تو بزنس کے لیے سب سے بری ترتیب یہ ہے کہ لون لے کر بزنس کیا جائے، اس لیے کہ آپ دیکھو دھندا چلے گا نہیں چلے گا کیا گارنٹی، اور اللہ نہ کرے پھر سے لاک ڈاؤن آ جائے تو 1 مہینہ کاروبار بند کرنا پڑے تو کیا گارنٹی، خدا نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا کاروبار بند کرنا پڑا مہینے تک 15 دن تک تو کیا کریں گے، اس کا چکر تو چالو رہے گا۔ وہ لون والا تھوڑی دیکھتا ہے کہ تمہارا کورونا آیا ہے، کہ تمہارے کوئی بیمار ہے، کہ دھندا ابھی چل نہیں رہا ہے، کہ کیا ہے سیٹ اپ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں، ان کو تو ہر مہینے سود چاہیے چاہیے اور چاہیے۔ تو لون لے کر بزنس کرنا اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو پہلے بینکوں سے بڑی بڑی لون لے کر بزنس کرتی تھی، وہ کمپنیاں بھی سدھر گئی۔ جی ہاں، سدھر گئی کمپنیاں، اب لون نہیں لے رہی ہے تو بہت تھوڑی سی، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے بزنس ایکسپانڈ کرنے کے لیے اور نیا وینچر شروع کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بھئی 5000 کروڑ روپیہ جوئیے ہے، تو وہ IPO نکال دیتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سے پیسے لے لو پارٹنرشپ کے نام پر کہ آپ کا پیسہ ہم کمپنی میں لگائیں گے، پروفٹ ہوگا آپ کو بھی دیں گے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ سود لے کر بزنس کرنا یہ اپنے بزنس کو ختم کرنے کے برابر ہے، اور ہم لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ پیسہ سود پر پیسہ لے کر بزنس چلے نہ چلے تو بھی قرض اس کو سود دینے کا ہی۔
تو بزنس لون کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی. تو یہ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں، ایمرجنسی کوئی خرچے آ گئے، دوا علاج کا کوئی خرچہ آ گیا، کبھی کوئی نہ کوئی خرچہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کو اس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے قرضے کی. جی ہاں، قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرضے کی ترتیبیں موجود ہے، قرضے کے احکام بیان کیے گئے. بھئی کوئی کسی سے قرض لے رہا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، قرض لے تو کس طریقے سے واپس کرے، لینے والا کیسے لے گا، دینے والا کیسے دے گا، سب احکام بیان کیے گئے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر ہو. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد میرے پر نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد تو ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے. دوسروں کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. جب دوسروں کے مسائل کے بارے میں کہ بھئی اس کا مسئلہ ہے، میرے کو کیا لینا دینا، وہ پریشان ہے، ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا لیکن مدد نہیں کروں گا، تو پھر ادھر سے بھی مدد آنا بند ہو جاتی ہے. اوپر سے اپنا نیٹ ورک برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوآپریٹو سسٹم چلتا رہے. جہاں امت میں کوآپریٹو سسٹم چل رہا تھا تو ضرورت نہیں تھی بینکوں کی. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی مال کی، ایسا ہے، پہلے بھی ضرورت پڑتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام نے اکثر اپنا کام قرض لے کر چلایا ہے. صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو ضرورت تو پہلے بھی پڑتی تھی، تو اس وقت بینکیں کیوں قائم نہیں ہوئی؟ سود پر پیسے دینے والے تھے اس وقت، لیکن کم اور اس کی تھوڑی سی ترتیب تھی. لیکن یہ مستقل بینکوں کا جال اور سب بینک کے لوگ ایک ایک کو اپنے کسٹمر کی نیت سے دیکھ کر اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے روز نئی نئی ایڈورٹائزمنٹ اور نئے نئے حربے لے کر آتے ہیں. یہ بینکوں کا جال کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے کوآپریٹو سسٹم ختم ہو گیا. باہمی تعاون، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، یہ نظام ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہ رہی، تو پھر یہ بینکوں کا سسٹم کامیاب ہو گیا. ورنہ جہاں اب بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں وہاں ضرورت بھی نہیں ہے بینکوں کی اور بینکیں کامیاب بھی نہیں ہے. جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور بہت آسان ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. آپ سوچے تو صحیح کتنا آسان ہے کہ بھئی یہ آپ کی ایک جگہ ہے، یہاں پر کسی بندے کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے اپنے اکیلے کے لیے اور اس کے گھر کی عورتیں اس کے بھائی مل کر نہیں کر پاتے، لیکن وہی چیز یہاں 100 لوگ مل کر کرنا چاہیں تو کتنا آسان ہے. 1000 روپیہ ایک وقت باہر کھاوا چاہیے نا، آئیے تو بل 1000 روپیہ تو منیمم آئیک جائے سے ہے نا. تو 1000 روپیہ سب مل کر کریں گے تو کتنا آسان. لیکن باہمی تعاون، کوآپریٹو سسٹم کی اہمیت ہی ختم کر دی ہم. اور یہ تو ہمارے اندر تو اتنا بھی ابھی اچھا ہے کہ کبھی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، باپ بیٹے کی مدد کرتا ہے، بیٹا باپ کی مدد کرتا ہے، تو اس میں سود کا کیلکولیشن نہیں کرتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں ہمارے برادران وطن، ہمارے دیش کے بھائی، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں بیٹا اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے تو سود کا کیلکولیشن کرتا ہے، بھائی بھائی کو رقم دے رہا ہے تو سود گن رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک انسان اپنے سگوں کو کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، ہم بہترین بندے بن جائے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ خیر الناس، بہترین انسان کون؟ جو تہجد گزارا ہے، جی، جو قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، وہ بہترین انسان من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو جتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے اتنا وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کو روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کے لیے ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور وہ ترتیب یہی ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے کام آئے۔ اسی کو وہ شاعر نہیں کہتا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ انسان کو کیوں بنایا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرومیا، فرشتے کیا کم تھے عبادت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی اور ہمارے ذکر کی اور ہماری دوسری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے ہم بگڑ جائیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے ہم بگڑ جائیں گے، وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، لیکن انسانیت کو فائدہ پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی اللہ کے نزدیک۔ ابھی اس کی بہت ساری روایتیں ذہن میں آ رہی ہیں، مجھے وہ بیان نہیں کرنی، میں صرف ایک آخری روایت بیان کر کے آپ کے سامنے ایک پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج میں جنت میں گیا، جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو میں نے معراج میں جنت میں جا کر دیکھا تو جنت کے دروازے پر لکھا تھا، جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا، یعنی کسی کو ضرورت ہے، میں نے 1000 روپیہ نکال کر اس کو دے دیے کہ لے بھائی اپنی ضرورت میں استعمال کر لینا، مجھے واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ تو یہ اس کا ثواب کتنا؟ 10 گنا نیکی ہے، اس کے فائدے ہیں۔ لیکن میں کسی کو ضرورت ہے، قرض دے رہا ہوں 1000 روپیے 2000 روپیے قرض دے رہا ہوں کہ بھائی تارے ضرورت ہے، آپ پیسہ لے لے، جارے تارو کام پورو تھئی جائے، منے پاچھا آپ ہی دے جائے، تو اس کا ثواب 18 گنا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، اور جو پیسہ واپس لینے کا ہے اس کا ثواب 18 گنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے یہ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ قرض صدقے سے بھی افضل ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ وجہ بتلائی کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے، سائل ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانا ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، اس کے پاس ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے اور تم اس کو صدقہ دے رہے ہو، اور جو قرض مانگ رہا ہے نا تو اس کے پاس تو نہیں ہے اس لیے مانگ رہا ہے کہ بھئی میں نے ضرور پڑی છે ને મારા જોડે પૈસા નથી, મને જરા દવાખાનામાં ભરવા માટે 50,000 રૂપિયા જોઈએ છે, ہوتے تو وہ کیوں مانگتا؟ تو یعنی آپ قرضہ جس کو دے رہے ہیں وہ حقیقت میں ضرورت والے بندے کو دے رہا ہے، اور صدقہ دے رہا ہے تو وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ضرورت والے بندے کی ضرورت پوری کرنا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین چیز جس میں انسان اپنا مال خرچ کرے وہ کیا ہے؟ فرمایا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا۔ تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے قرضے کی، صدقے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر عزت دار آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں صدقہ نہ کھاؤں، مجھے ضرورت پڑے گی قرض لے لوں گا، ضرورت ہے قرض کی 25-50 ہزار روپے، 1,00,000 2,00,000 روپے قرض کے مل جائے، جہاں میں اٹکا ہوا ہوں میرا کام بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر قرض مانگو کہ بھائی
ذرا میں نے ضرور پڑی 1 لاکھ روپیہ آپ نے، اور مانگنے والے بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پہلے سے تحقیق کر کے آتے ہیں کہ آنا جوڑے پلاٹ ویچا ہو 10 لاکھ روپیہ آیا ہے، ہاں تو پھر کہ بھائی ضرورت سے 1 لاکھ روپیہ ہال لیں ذرا، تو وہ سامنے والا بھی پتہ ہے، وہ یہی جواب دیتا ہے اکثر۔ تو یہ میرے سامنے آیا، وہ کہے گا کڈنی جوتی ہے تو لے لے، باقی قرض نہیں ملے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ میں جنت میں ایسا دیکھ کر آیا ہوں اور جبرائیل امین سے پوچھ کر آیا ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک دوسرے کی مدد جب ہوگی امت کے اندر تو یقیناً امت اس معاملے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہوگی اور گمراہ نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک محلے میں سے اگر آپ سروے کریں تو مسلمانوں کا کتنا پیسہ محنت کا سود کے نام پر ان ظالموں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جو ظالم پہلے سے مسلمانوں کو اور دوسری عوام کو چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی ہے چوسنا۔ اور پھر بھی ہم لوگوں کا صرف ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونا، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک محلے میں 10 15 20 50 لوگ لون لینے والے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی محنت کی کمائی ساری ادھر جا رہی ہے۔ اس کے بجائے وہ محنت کی کمائی اپنے اندر گھومتی تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا۔ اتنے سارے لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت سے بھی بچ جاتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے نتیجے میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی، اور ہر بندے کو یہ ہوگا کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میری مدد کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو آج اس کو ضرورت ہے، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اللہ نہ کرے میرے لیے ایسا موقع آئے گا تو یہ سب لوگ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ کوآپریٹو سسٹم امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 3-4 سال پہلے ادھر کشمیری مسجد میں ایک پروگرام تھا، رات میں، سردیوں کی رات میں، سود کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ یہ بات میں نے رکھی تھی کہ اگر سود سے امت کو بچانا ہے تو صرف وعیدیں بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ایسا سسٹم کھڑا کرے کہ جس سسٹم کے نتیجے میں لوگوں کے لیے اس کا انتظام موجود ہو کہ وہ سود کے حوالے نہ ہو۔ بغیر سود پر قرض دینے کا سسٹم، انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی 3 یا کتنا سال ہوا مجھے پکا یاد نہیں ہے، سردیوں کی رات میں یہ بات وہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہاں کے کچھ لوگوں نے فکر کی اس کی کہ بھئی یہ چیز اپنے شہر میں ہونی چاہیے، اور مسلسل رابطے کے بعد آج وہ دن آیا ہے کہ آج وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی یعنی بغیر سود کے لون دینے کا ایک سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک بات کی بات ہے، بڑی مبارک چیز ہے کہ ورنہ میں نے کئی شہروں میں یہ بیان کیا کہ بھئی یہاں آپ لوگ سمجھو اور اس کے لیے آپس میں مل کر سسٹم بناؤ، جب ضرورت پڑ جائے میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ سسٹم بناؤ، بغیر سود کے لوگوں کو رقم دوں گے قرض کے طور پر، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا سسٹم بناؤ۔ ایسا کئی جگہ پر بیان کیا، کسی جگہ چھوٹا موٹا سسٹم شروع ہوا لیکن بغیر تنظیم کے اور بغیر منظم سسٹم کے وہ شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آدھا ادھورا رہ گیا یا زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ لیکن یہ پالنپور، یہ حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ پورا منظم سسٹم کے ساتھ اب یہاں پر انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پر میں آپ تمام اہل شہر کو اور خصوصاً حضرت مولانا اور ان کے رفقا اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں اور محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی۔
جب تک کوآپریٹو سسٹم ہوگا تب تک ایک بندہ ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو سود کے سامنے ذلیل ہونا پڑے۔ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کچھ سال پہلے کہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں جو نارمل بندہ ہوتا ہے جس کو ٹو ویلر کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹو ویلر کی ضرورت کے لیے اس کو 50 70 80 ہزار روپے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو وہ سود پر لا رہا ہے، جس کے نتیجے میں 70,000 کی بائک 1,10,000 1,20,000 تک پہنچ جاتی ہے اور بیچارے کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے محنت کی تھی، چنانچہ شو روموں والوں سے جا کر ملے تھے کہ بھئی تم لوگ ایسا سسٹم کرو کہ جس کو سود سے بچنا ہے کرو، تو الحمدللہ ایک شو روم والا تیار ہو گیا، اس کے پاس ایسا ہوا کہ بغیر سود کے بائیکیں دینے کا سسٹم اس نے شروع کیا اور کافی لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ اب تک میرے خیال کے مطابق کوئی 300 کے قریب بائیکیں بغیر سود کے اسلامک فائنانس سسٹم پر وہاں سے نکل چکی ہے اور 300 لوگوں کو فائدہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تو ایک شروعات ہے، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی دیکھیں گے کہ یہاں پر ایسا زبردست نظام بنے گا کہ ہر بندے کا کام اس تنظیم کے ذریعے سے ہو جائے گا، کسی کو سود کے حوالے نہیں ہونا پڑے گا۔ میں صرف اپنے محلے کی بات بتاتا ہوں، میرا چھوٹا سا محلہ ہے اور چھوٹے سے محلے میں صرف 35 لوگ کورونا کے ٹائم پہ سب ڈسٹرب ہوئے اور سب نورے بھی تھے، تو بیٹھ گئے کہ چلو اپنے محلے کے لیے تو کوئی سسٹم کھڑا کریں۔ تو محلے کے صرف 35 لوگ جڑے، جمع کیے تھے ہم نے 50 لوگوں کو، ان کے سامنے بات رکھی، 35 لوگ جڑ گئے اور 35 لوگوں کے جڑنے سے ابھی صرف تیسرا سال چلتا ہے ہماری اس منڈی کا، وہ تیسرے سال میں ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ابھی ہم ممبروں کو 1 لاکھ روپیہ تک کی لون دے سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ تک کی ضرورت کے لیے، چاہے بزنس میں ضرورت ہے، گھر میں ضرورت ہے، علاج میں ضرورت ہے، تعلیم میں ضرورت ہے کہ کسی بھی چیز میں ضرورت ہے، 1 لاکھ روپیہ بغیر سود کا اس کو ملتا ہے، جو اس کو 20 ہفتے میں، 24 ہفتے میں، 30 ہفتے میں چکانے کا ہے۔ تو کتنا کام صرف 35 لوگوں کی جڑنے سے اتنا کام ہو سکتا ہے، تو یہ پورا شہر جڑ جائے گا تو آپ بتائیے کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے اس میں آپ لوگ سپورٹ کریں۔ آپ کو اگر سسٹم سمجھنا ہے کہ بھئی کئی ریتے ورک کرے چھے، جائز چھے کہ ناجائز چھے، آما شو کئی ریتے تھئی رہلو چھے، سسٹم سمجھنا ہے، اس کا آپ عزت کے ساتھ سوال کریں گے تو سسٹم کے لوگ عزت کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ لیکن آپ اس کو لے کر اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو بینک کے لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو سود میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سود کے خلاف یعنی غیر سودی قرض دینے کی یہ سسٹم چل رہی ہے، اس کو توڑنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو سود کو ترویج دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ جو سسٹم بن رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ بہت پرفیکٹ سسٹم ہے، یہ ابتدا ہے اور ہر ہونے والے کام کی ابتدا ایسی ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ تو بڑی غنیمت ہے، جب آپ کے سامنے کام آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اتنا بہترین اور منظم کام ان کی ٹیم نے مسلسل علماء کرام اور بزرگوں کی رہبری کے ساتھ یہ کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت پرفیکٹ سسٹم آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں ضرورت پڑے گی امپرومنٹ ہوگا اور اس میں ضرورت پڑے گی اور ترقی ہوگی، لیکن بس آپ لوگوں کے ساتھ اور سہکار کی ضرورت ہے، صرف اسی خیال سے کہ اللہ کی مدد میرے اوپر ہو جائے اس لیے مجھے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس خیال کے ساتھ آپ لوگ جڑیں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے کچھ ہی مہینوں میں ایسی کارگزاری ملے گی یہاں سے کہ پالنپور میں کیا ہوا سسٹم سب سے زیادہ سکسیس رہا اور کامیاب رہا اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو حق اور سچ بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، جو غلط بات زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بیٹھنے پر السلام علیکم۔ ہمارے سرپرست مولانا عبدالقدوس صاحب، اجلاس مجلس کے مہمان مفتی عبدالعزیز صاحب، معزز علماء کرام، مسجد اجزا کے ینگ کمیٹی کے ساتھیوں اور اس مجلس میں آئے ہوئے حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام ہم نے مسجد سے سال 2019 سے شروع کیا تھا۔ 2019 کے جنوری سے شروع کیا تھا۔ جنوری 2019 کو مسجد عائشہ دیوبائی مسجد کے مدرسے میں لگ بھگ ہم 10 لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی۔ صرف 10 لوگ تھے، اس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی مسجد عائشہ کے مدرسے کے اندر 2019 کے اندر، اور ماں عائشہ منڈی سے کام شروع کیا اور مولانا آصف صاحب کو امیر بنایا گیا تھا، اور ایک ممبر سے ہم کم سے کم روپیے 200 کے حساب سے ہر مہینے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دھیمے دھیمے ممبر بڑھتے گئے اور کارواں آگے بڑھتا گیا۔ پرانی منڈی میں ہم ماں عائشہ منڈی میں 50% لون دیتے تھے اور 50% انویسٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد جنوری 2023 کو کشمیری مسجد میں مفتی عبدالعزیز صاحب کا بیان ہوا۔ پھر ہم نے ماں عائشہ منڈی گروپ بی کی بنیاد رکھی، کیونکہ پرانی منڈی میں ساتھ چلنے کے لیے ایک ساتھ زیادہ پیسے بھرنے پڑتے تھے، اس لیے ماں عائشہ منڈی گروپ بی بنائی گئی اور مسجد عائشہ ینگ کمیٹی گروپ اے اور گروپ بی کی منڈی کے امیر مولانا آصف صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد گروپ اے منڈی کی کمیٹی نے 2 بار چاندی میں انویسٹ کیا، اس کا نفع بھی گروپ اے کے سدسیوں کو دیا گیا، اور اس کے بعد کولر کا بیپار کیا، اس کا نفع بھی گروپ اے کے سدسیوں کو دیا گیا۔ 2 بار شیئر بازار میں پروفٹ کیا، اس کا نفع بھی گروپ اے کے سدسیوں کو دیا گیا۔ گروپ اے اور گروپ بی کی سدسیوں کو لون بھی دی گئی۔ دونوں منڈی کے سدسیوں کو تقریباً 12 لاکھ روپے سے زیادہ لون دی گئی۔ دونوں منڈی کے ملا کر 12 لاکھ روپے سے زیادہ لون دی گئی اور لون ریٹرن بھی آئی۔ ہماری پرانی منڈی کو لگ بھگ 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ 7واں سال ہے ہمارا۔ دونوں منڈی میں پیسہ بڑھتا گیا۔ نومبر دسمبر 2023 کے آس پاس مولانا عبدالقدوس صاحب کا مشورہ لیا گیا کہ ہم لوگوں کو سود سے بچانے کا کام کرتے ہیں۔ پھر مولانا عبدالقدوس صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ رجسٹریشن کروا لیجئے۔ پھر ہماری دونوں منڈی کے سدسیوں کی میٹنگ بلائی گئی اور مشورہ کیا کہ ہمیں اب آگے بڑھنے کے لیے رجسٹریشن کروانا پڑے گا۔ سبھی سدسیوں کا مشورہ ہوا اور امیر مولانا آصف صاحب کے فیصلے سے کام کو آگے بڑھایا گیا۔ پھر رجسٹریشن پروسیس شروع کی گئی۔ رجسٹریشن کروانے کے لیے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو سبھیوں نے رجسٹریشن فی دی اور ڈاکیومنٹ جمع کرنے کے بعد تقریباً 9 مہینے کے سبھی ساتھیوں کی جد و جہد کے ذریعے تاریخ 10/9/2024 کو ہمارا رجسٹریشن کا کام کاج پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تاریخ 13/10/2024 کو روز جنرل میٹنگ بلائی گئی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کے بعد شریعت کے اصولوں سے چلنے کے لیے مولانا آصف صاحب اور مولانا جیز صاحب اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے کچھ سبھیوں نے مفتی عبدالعزیز صاحب سے مشورہ لینے کے لیے ہمت نگر کا دورہ کیا، اور مفتی صاحب نے ہمیں رائے دی کہ اسلامک شریعت کے حساب سے منڈی چلائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اسلامک کانسٹیٹیوشن اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سود کے بغیر منڈی چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رجسٹریشن کروانے کے کیا فائدے ہیں؟ پرانی منڈی میں نئے ممبر کی انٹری کے لیے زیادہ پیسے بھرنے پڑتے تھے، جس سے نئے ممبروں پر بوجھ پڑتا تھا۔ پیسوں کا ویوہار لیگل سوروپ ہوتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ممبر کے پیسوں کے معاملے میں کلیئر کٹ رہنا پڑتا ہے۔
ہر سال گورنمنٹ کے طرف سے آڈٹ ہوتا ہے. جو ممبر لون لیتے ہیں اگر ممبر لون کے پیسے بھرنے میں آناکانی کرے تو قانونی کارروائی کے راستے سے پیسے کو نکلوایا جا سکتا ہے. جیسے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 138, پیمنٹ سیٹلمنٹ ایکٹ 2007 انڈر سیکشن 25, سول پروسیجر کوڈ 1908 انڈر سیکشن 037 اور منی شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور انڈین پینل کوڈ 406 420 کی فوجداری کارروائی کر بھی جو پیسے ہمارے ریٹرن جو ہے ان کے پاس سے وصول کیے جا سکتے ہیں. الجاریہ کے بارے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو نام ہیں مولانا آصف صاحب شریعت کے حساب سے بھی امیر ہیں اور گورنمنٹ کے حساب سے بھی پرمکھ اور پریسیڈنٹ ہیں. محمد جبیر قادری وائس پریسیڈنٹ ہیں. سرفراز بھائی سلاٹ مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں. کامل بھائی وورا ڈائریکٹرز ہیں. مظہر خان پٹھان ڈائریکٹرز ہیں. عارف بھائی سلاٹ ڈائریکٹرز ہیں. مولانا جیز صاحب ڈائریکٹرز ہیں. عمران بھائی میمن ایڈوکیٹ ڈائریکٹرز ہیں. آصف خان بہاری انکم ٹیکس ایڈوکیٹ ڈائریکٹرز ہیں. لیاقت خان مکرانی ڈائریکٹرز ہیں. عمران بھائی ناگوری ڈائریکٹرز ہیں. الجاریہ مولانا آصف صاحب اور مولانا جیز صاحب یعنی علماء اکرام کی رہبری اور منڈی کا کام کاج آج تک مشورے سے چلتا آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مشورے سے ہی چلے گا. الجاریہ میں بینکنگ سسٹم بھی ہے یعنی سیونگز اکاؤنٹ, اس کا نام ہم نے امانت اکاؤنٹ رکھا ہے جو کھلوا سکتے ہیں. امانت اکاؤنٹ ڈیلی ڈپوزٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. لوگ لانگ ٹرم کے لیے روکان کے لیے شیئر بھی خرید کر انویسٹ کر سکتے ہیں اور انیہ شریعتی اصول اور گورنمنٹ رولز کے تحت ہوگا وہ کام یہ منڈی دھیمے دھیمے کرے گی. پیسہ جمع کرنے کے لیے بینک جیسی ہی سلپ آپ کو صحیح سکے کر کے پراوے کے طور پر دی جائے گی. واٹس ایپ گروپ میں میسیج بھی آئے گا اور کرمچاری کو پگار سے رکھا گیا ہے اس لیے کہ 8 گھنٹے آفس ڈالوات الحیات کمپلیکس میں کھلی رہے گی. آپ اپنا بیلنس کبھی بھی جا کر چیک کر سکتے ہو اور سبھیہ بننے کے بعد آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہو. اور آگے کی رننیتی کے تحت الجاریہ آپ کو پاس بک بھی دے گی. آن لائن آپ اپنا اکاؤنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں, اس پر کام چل رہا ہے اور آپ کو آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کی سویدھا بھی بھوشیہ میں دی جائے گی. حسابی ویوہار اور پاردرشکتا. ڈاکٹر منموہن سنگھ سرکار نے RTI سال 2005 کو لایا گیا لیکن اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی RTI آ گیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ جبہ پورا تمہارے اوپر کیسے ہو گیا, جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے پاس سے لے کر پورا جبہ سلوایا گیا. وہ جبہ نہیں بلکہ حساب کی پاردرشکتا تھی. اسی پاردرشکتا کے تحت ہم حساب بھی سبھی ممبروں کو آج دن سے دیتے آئے ہیں اور آگے بھی ہم دیتے رہیں گے. منڈی کا مقصد کیا ہے؟ یہ منڈی جب شروعات کی تھی تب بھی مسلمانوں کو سود سے بچانے کا مقصد تھا اور آج بھی مین مقصد یہی ہے. منڈی کا ویژن سریقہ بن مالک ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ کیسر کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانے میں کیسر کے کنگن پہنائے گئے. اسی لیے ہمیں بھی لمبے ویژن سے چلنا پڑے گا. کوئی بھی ویژن پورا کرنے کے لیے قرآن مجید میں صبر اور شکر کا ذکر آیا ہے. انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے صبر اور شکر سے زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح الجاریہ منڈی کے سبھیہ بننے کے بعد نئے سبھیوں کو صبر کے ذریعے اور پرانے سبھیوں کو شکر کے ذریعے چلنا پڑے گا تو ہی ویژن کامیاب ہوگا اور ممبر بڑھانے کے لیے بھی جد و جہد کرنی پڑے گی. جو منڈی بنائی گئی ہے وہ کوئی ایک سماج کی نہیں ہے, پورے امت مسلمہ کی منڈی ہے. یعنی پالنپور تعلقہ میں آتے سبھی مسلمانوں کے لیے. ہمیں ابھی پالنپور تعلقہ کی گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے, اسی لیے پالنپور تعلقہ میں آتے جتنے ممبران اس میں شرکت کر سکتے ہیں. جس کو سلطان کا پہلا خطاب ملا اس زمانے میں ایک شعر ہے, ایک ہی سب میں
کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایک ہی مسجد میں اسی طرح ایک ہی مسجد میں جمع ہو گئے سارے سماج، نہ سود رہے گا نہ سودی کاروبار۔ السلام علیکم۔ اب حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور کچھ گزارشات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہمارے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے وہ ان کا موضوع بھی ہے اور ماشاءاللہ اپنے علاقے میں اور ہر جگہ اس کی کل و کاوش کرتے رہتے ہیں. تو میری تو ہمارے نوجوان ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان سے برابر رابطے میں رہیں اور ان کی رہبری میں ہم آگے قدم بڑھائیں. انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان ساتھی ماشاءاللہ انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پر کام شروع کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کام آگے بڑھ رہا ہے اور علماء کرام کی، ہمارے مولانا زید صاحب کی رہبری لی، مولانا آصف صاحب کی رہبری اور پھر مولانا عبدالعزیز صاحب کی رہبری میں مسائل کی روشنی میں جو ہیں انہوں نے اس قدم کو آگے بڑھایا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مثالی نظام بنے کہ دنیا اس کو دیکھے یا کم سے کم ہمارا شہر دیکھے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں ایسا مربوط نظام قائم ہو. ہماری تو یہی کوشش ہے، اپنے نوجوانوں سے کہا بھی کہ اس نظام کو ہمیں اور زیادہ مربوط کرنے کی ضرورت ہے. ایسی منڈلیاں جڑیں، پہلے تو اس منڈلی کو، اس کوآپریٹو سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام، گویا دنیا یہ چاہتی ہے، دکھانا چاہتی ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کا ساتھ نہیں دے سکے گا. ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ دنیا کا ساتھی نہیں بلکہ دنیا کی قیادت کر سکتا ہے اور دنیا کو تباہی کے دہانے سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچا سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نام کہیں لینا نہیں چاہتا، لیکن جو ملک ابھی آزاد ہوئے ہیں اور جو سودی نظام سے نکلے ہیں انہوں نے اپنی کرنسی ہمارے سے آگے بڑھا دی. آپ دیکھو گے، اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ایسے نظام کو لوگ دیکھیں. اس وجہ سے انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ یہ پودا جو ہے کہیں تناور درخت نہ بنے، ان پودوں کو ہمیشہ کچل دیا گیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ نمونہ نہ آوے. اگر یہ نمونہ آ جائے گا تو اسلامی نظام کی کامیابی لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اور جبکہ نمونہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی لوگ ریسرچ کے ذریعے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اگر واقعی اس طرح کا نظام لوگوں کے سامنے عملی طور پر آ جائے گا تو دنیا کا کیا حال ہوگا. اس سے وہ خائف ہیں، اس وجہ سے سودی نظام کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے تاکہ ہم اس بلا سے نکلے ہی نہیں. اور دوسری بات میرے بھائیوں بزرگوں، مولانا صاحب بات کہہ دی ہے کہ قرض جو ہے، جو میں نے آیت پڑھی کہ ہمیں جو ہے یہ قرض تو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دیا، ہمارا یہ جذبہ بن جائے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں. اور قرآن خود کہہ رہا ہے اما الزبد فیذهب جفاء، کہ اگر جھاگ بنے رہو گے، اور جھاگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. اور جو چیزیں نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں فیمکث فی الارض،
اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ مولانا نے بہت اچھی بات کہی کہ جو چیزیں نفع پہنچانے والی، ہم نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ اگر نفع پہنچانے والے بن گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھے گا، ہمارے وجود کو برقرار رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ہم نمونہ بن جائیں گے۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، مجھے لمبی بات نہیں کہنی، 2-3 باتیں کہہ دوں اس سلسلے میں کہ دیکھو ہمارا پورا علاقہ کہ جس میں ہمارے جد امجد حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نے محنت کی، اس محنت کے تین بنیادی جز تھے۔ اس محنت کے 3 بنیادی جز تھے۔ ایک تو جز یہ تھا کہ مکاتب کے نظام کو پورے علاقے میں قائم کیا، اور اس پورے مکاتب کے نظام کی وجہ سے علاقے میں جو ہے دینداری پیدا ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے بھیلون کے قاضی صاحب قاضی سلیمان صاحب، ان کے والد جو ہمارے دادا صاحب کے خاص لوگوں میں تھے، انہوں نے پوچھا، سوال کیا اپنی دیسی زبان میں، اور اس وقت بہت سارے لوگ جو اردو اچھی جانتے تھے وہ حضرت کو بڑے مولانا کہتے تھے، بڑے مولانا، اور جو گجراتی جانتے تھے وہ باپ جی کہتے تھے، باپ جی۔ تو انہوں نے اپنی سیدھی سادھی زبان میں یہ کہا کہ باپ جی تمہیں جاتا رہو تو ہمارو شو تھا ہے، سمجھے، باپ جی تمہیں جاتا رہو تو ہمارو شو تھا ہے۔ اور انہوں نے یہ سوال جو ہے بڑے پس منظر، تاریخی پس منظر کی روشنی میں کیا تھا، اور وہ کیا تھا میں مختصراً کہتا چلوں، جلدی چونکہ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہو۔ وہ پس منظر یہ تھا کہ پوری مومن برادری جو ہے پیر کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی، لیکن پیر کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 150-200 کے سال کے بعد میں پھر جہالت میں ڈوب، پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان مشائخ لکھ کر اس پوری برادری کی جو ہے اصلاح کی، تجدید کا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن اس کے باوجود 150-200 سال کا جب عرصہ گزرا تھا، پھر یہی برادری پھر اپنے دلدل میں گھس گئی، داخل ہو گئی، اور ایسی داخل ہوئی کہ شیعت کے جو ہیں شیعت سے ان کے ڈانڈے ملنے لگے۔ یہاں تک کہ ابھی ہمارے یہاں مولانا امین صاحب آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ایسا وقت آیا تھا کہ یا مہسانہ یا احمد آباد سے لے کر آبو روڈ تک نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ باپ جی تمہیں جاتا رہو تو شو تھا ہے، یعنی پیر کبیر الدین صاحب چلے گئے، پھر دلدل میں چلے گئے، پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، پھر دلدل میں چلے گئے، آپ بھی چلے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرور ایام کی وجہ سے پھر دلدل میں چلے جائیں۔ تو دادا صاحب نے ان کو ایک جواب دیا، قاضی صاحب میں نے ایک ایسا بیج بویا ہے، ان کی زبان میں دیا، میں نے ایک ایسا بیج بویا ہے کہ ایک داڑو آوشے کہ نیوے مولوی ہشے، کہا تھا ایک داڑو ایوہ آوشے کہ نیوے مولوی ہشے۔ اس وجہ آج دیکھ رہا ہوں، آج وہی بھیلون گاؤں میں جنہوں نے سوال کیا تھا 700 یا 800 علماء کرام موجود ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ تھی کہ یہ، اور وہ سارا کے سارا کیسے وجود میں آیا، وہ بیج جو ہے مکاتب کی شکل میں بویا تھا۔ اور میں تو سمجھ رہا ہوں آج کا یہ دور جہاں ایک خاص مذہب کو ہمارے پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں مکاتب کی اہمیت دارالعلوم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ بات کی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری کوآپریٹو سوچ کی بات کہی، یہ پوری برادری کو، مومن برادری ماشاءاللہ لوگ یہاں موجود ہیں جانتے ہیں، پوری برادری جو ہے سودی مہاجن میں مبتلا تھی، یہ پوری برادری سودی مہاجن میں مبتلا تھی، اور نواب صاحب ان سے ویٹ کرواتے تھے، بیگار لیتے تھے، اور جب اناج پک کے تیار ہوتا، کاشتکار لوگ تھے، اناج پک کر تیار ہوتا تھا، بنیا آتا تھا، اور بنیا آ کر جو ہے سارا اناج لے جاتا تھا، پھر نئے سرے سے کھاتا شروع ہوتا تھا، اور جس کا بڑا بنیا ہوتا تھا، بڑا مہاجن، تو وہ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو فلاں بنیا کا وہاں کھاتا چل رہا ہے، حالانکہ وہ بنیا ان کا شوشن اور استحصال کرتا تھا۔
لیکن اس پوری برادری کو جو ہے حضرت کی محنتوں کے نتیجے میں یہ کام ہوا کہ سود سے نکالا، اور سود سے نکال کر کوآپریٹو سوسائٹی اس طریقے سے بنی جیسے مولانا نے کہا، ایک ایک پیسہ آج تک چل رہا ہے، ایک ایک پیسہ، دو دو پیسہ، چار چار پیسہ رکھ کر انہوں نے ہوٹلیں بنائی اور کاروبار شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور جہاں سود ختم ہوتا ہے وہاں میراث نافذ ہوتی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات جو کی وہ میراث کا نفاذ۔ میراث حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ جب دیکھے گئے، بہت سارے تو ہمارے ہاتھ نہیں لگے نہ ابھی لگے، لیکن پتہ چلا جن لوگوں نے دیکھے اس میں میراث کے فتاویٰ ڈھیر سارے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں میراث کے فتاویٰ ہیں۔ تو میراث کا ایک ایسا مربوط نظام قائم ہوا کہ جس کے نتیجے میں میراث عام ہوئی۔ آج بھی جو ہیں آپ دیکھو گے کہ جب ایک سیدھے سادے لوگ آتے ہیں میراث کے مسائل لے کر، لیکن ہم تو حیرت میں، کروڑوں روپے کی میراث ہوتی اور کروڑوں روپے کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہ ان بزرگوں کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے سود لینے دینے والا وہ میراث کبھی تقسیم نہیں کرے گا۔ اکثر دیکھو گے کہ سود لین دین کرنے والا میراث تقسیم نہیں کرے گا، اس وجہ سے سود سے بچایا اور میراث کی طرف لایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مولانا نے جو بات کہی کہ کوآپریٹو، لیکن ایک بات اور ہے، چونکہ حالات بڑے تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہاں ہے جہاں یہ برادریوں نے کوآپریٹو، وہاں بھی کچھ کمزوریاں کچھ اس طرح پیدا ہوئی کہ جو ہیں اب جو ہیں ہوٹلوں میں بھاگ رکھ لیا، لیکن بہت سے مرتبہ ایسا نفع زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ہٹو وراڑی نو کیے گئے، اب وہ وراڑنے میں بہت کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، سمجھ بھائی۔ تو دیکھو اپنے نظام کو بہت صاف شفاف رکھنا، نظام میں شفافیت ضروری ہے۔ میرے نوجوان بھائی جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، آپ نے اس کام کو شروع کیا ہے، آپ آئیڈیل بنیے، نمونہ بنیے، تاکہ دوسرے آپ کی اقتدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں کہیں کسی جگہ پر کوئی چوک کر جاؤ اور دوسروں کے لیے آپ جو ہیں سنگ گرا ثابت ہو جاؤ۔ اس وجہ سے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شہر، اور جتنا کام ہوگا، جتنا آگے بڑھتے جائیں گے لوگ اس کام کو کرتے جائیں گے، آپ حضرات کو، اور اگر ہمارا بھی کچھ حصہ ہے تو ہم لوگوں کو، وہاں عبدالعزیز صاحب سب کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس وجہ سے، اور قرض دینے کے بارے میں تو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ قرض جو ہے عام طور پر، ایک روایت یاد آئی حضرت جریر کی، حضرت جریر کو ان کے والد صاحب نے بلایا، مشکات میں ہے کہ ان کے والد صاحب نے بلایا اور بلا کر یہ کہا، بیٹا کل جو ہے مورچہ ہے اور سب سے پہلے کوئی شہید ہوگا تو میں شہید ہوں گا، سب سے پہلے شہید ہونے والا میں ہوں گا، تو میرے اوپر ذرا قرض ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اوپر قرض ہے، ذرا اس کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ آئی سمجھ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اوپر قرض وہ بھی لیتے تھے، صحابہ کرام پہ لیتے تھے، لیکن لینے کے ساتھ اس کی ادائیگی کی فکر بھی اپنے بچے کو کر رہے ہیں۔ میرے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ اور تیسری بات کہی، فَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اپنی بہنوں کے ساتھ ذرا حسن سلوک کرنا، اپنی بہنوں کے ساتھ ذرا حسن سلوک کرنا۔ معاشرت کے اصول بھی بیان کر دیے اور معاملات کی صفائی کو بھی بتا دیا۔ اس وجہ سے معاشرہ بھی ہمارا اچھا ہو، معاملات بھی ہمارے صاف ستھرے ہوں، اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ چھوٹی سی کوشش ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اب جڑیں گے تو سودی اعتبار سے ایک معاشرے کو، اگر ہمارا اس میں کوئی بھی حصہ لگ گیا، کچھ بھی حصہ لگ گیا، تو انشاءاللہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کم حصہ ہے، انشاءاللہ اس کا جب اجر ملے گا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور کم سے کم جو ہیں علامہ بویتی رحمۃ اللہ علیہ تو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور جب انہوں نے یہ آیت قرآن مجید کی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے دن اذان ہو تو تمہیں جمعے کے لیے صحیح کرنی چاہیے، تو ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، گھسڑتے ہوئے دروازے تک پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ تو نے کہا تھا فاسعوا الی ذکر اللہ، میرے بس میں اتنا تھا میں نے کر دیا، ہمارے بس میں اتنا ہے، ہم یقیناً کریں انشاءاللہ، پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ اگر کریں گے تو اللہ کی مدد
تیسری چوتھی بات جو میں ایک بات ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہی تھی کہ کوئی کاروباری شکل بھی ایسی سوچو کہ جس سلسلے میں ہماری جو مستورات ادھر ادھر جو جاتی ہیں ان کے لیے تھوڑی فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھو معاف کرنا، مولانا نے بہت اچھی بات کہی کہ بیانات سے کام نہیں ہوگا، گراؤنڈ پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، گراؤنڈ پر آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب گراؤنڈ پر آ کر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کہیں گنا زیادہ دے گا۔ تو ہمارے مستورات ادھر ادھر، اور خاص طور سے غیروں کے وہاں، خاص طور سے ایسے لوگوں کے وہاں جو ناہنجار نامعقول ہیں، ان کے وہاں مجبور ہو کر جاتی ہیں، اور جب مجبور ہو کر جاتی ہیں تو بعض مرتبہ ان کا فزیکل اور ان کا ہر اعتبار سے جو ہے ان کا استحصال ہوتا ہے۔ تو ایسے کاروبار کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اور ہم نے بیچ میں ہمارے نوجوانوں سے کہا بھی تھا کہ کچھ شوقس وہاں پٹن میں کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیزیں سب ختم ہو گئی۔ ابھی کل ہی میں گیا تھا بادر گڑھ میں، تو بادر گڑھ میں نے جانے کے بعد دیکھا، ہمارے بھائی ساتھی جو کام کرنے والے ہیں، خاص طور سے میں ان سے مخاطب ہوں، بادر گڑھ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح کے کچھ وہ زیور آتے ہیں، سونے چاندی کے نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر نگ ڈالتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہ آپ کا کاروبار کیا؟ ہمارے میزبان تھے، پوچھا کاروبار کیا ہے؟ کہ نا یہ ہم مال مٹیریل منگواتے ہیں اور مٹیریل منگوا کے بعد میں نگ ڈلوانے کا جو ہیں وہ ہمارے یہاں گاؤں میں دیتے ہیں، اور مستورات اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں تو کتنا 8-9 روپیہ ایک گراس کا ہوتا ہے، اور تقریباً 8 سے 10 ہزار کا کام وہ گھر بیٹھے کرتی ہے۔ 8 سے 10 ہزار کا، پھر جیسی جس کی اسپیڈ، اس طریقے سے کام آگے بڑھتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی پالنپور میں بھی تو کہا، ہم نے پالنپور میں بھی کچھ شروع کیا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ تو میری ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کام کو بھی اگر آپ لوگ تھوڑا سا فکر لے کر شروع کریں اور اس میں اپنا نفع بھی رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کام خدمت کے لیے کریں، اس میں اگر ہے تو آپ کی مزدوری اور آپ کو بھی منفعت ملنی چاہیے۔ اگر یہ رکھیں گے تو کام کو ہم آگے بڑھا سکیں گے، اور صرف خدمت کریں گے تو لمبا سفر طے نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے کچھ کام آپ جو کر رہے ہیں تو آپ کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بھی اگر ہم کریں، نوجوان ساتھی آئیں، میں نے ان سے وعدہ کر بھی آیا ہوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو میں بھیجوں گا، آپ ذرا ان کی رہبری کرنا، اور اس طرح کے جو کاروبار اگر ہو سکیں گھر بیٹھے، تاکہ مستورات کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، بے پردگی بھی نہ ہو، ان کا استحصال بھی نہ ہو، اور ایک اچھا نظام قابو میں آئے، تو اس کے لیے بھی ماشاءاللہ فکر کریں گے۔ تو امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کام بھی قابو میں آ جائے۔ بس یہی چند باتیں تھی، یہ باتیں کیا کر میں اپنی بات ختم ہونا، دعا کریں، کوئی باقی تو نہیں رہا۔ درود شریف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنی بلائیں ہیں اور جتنی ناجائز چیزیں ہیں، اے اللہ اس سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما، پاکیزہ چیزوں کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جو گندگی و نجاست ہے، اے اللہ اس سے ہمارے معاشرے کو کوسوں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے اے اللہ اس طرح کی کوششیں کی ہیں، ان کی کوششوں کو اے اللہ بارآور فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ایک بہترین نظام نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے آوے۔ اے اللہ اس کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مہمان ہمت نگر سے اس فکر لیے آئے ہیں، ان کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہ ساتھی بھی سود کی نحوست سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن سود کے آہنی پنجوں نے اس طریقے سے پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو، بلکہ پوری انسانیت کو اس طریقے سے گھیر رکھا ہے کہ بظاہر اس کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے۔
اے اللہ ان ساری چیزوں سے نجات نصیب فرما۔ انسانیت نے اے اللہ سود کے پنجے میں ایسی جکڑی ہوئی ہے کہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اے اللہ ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ انسانیت کو سے نجات نصیب فرما، بالخصوص ہمارے مسلم معاشرے کو اے اللہ پوری طور پر اس سے نجات نصیب فرما، ہماری مستورات کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سود کے ایک ایک پیسے سے تو ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جو ساتھی فکر مند ہیں اور اس فکر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔